آج خوش قسمتی ہے اور سعادت ہے کہ احمد جاوید صاحب ہمارے گھر پر تشریف لائیں اور ہمیں ان کی گفتگو سے فیض یاب ہونے کا موقع ملا. تو آج بھی جاوید صاحب کچھ اپنے لوگوں کا ذکر کریں گے جن سے جاوید صاحب کا تعلق رہا ہے. تو جاوید صاحب بہت شکریہ. ہماری جو بنیادی اقدار ہیں ہماری تہذیب کی، وہ ہیں حق، خیر اور جمال. یعنی ہم ہر چیز کو اگر سوچیں گے تو ان تین کیٹیگریز میں رکھ کے دیکھیں گے. ان تینوں سے باہر کوئی چیز نہیں ہے. یا تو اس کا متضاد ہے یا یہ ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ مجھے بڑے بھی ایسے ملے جو ان اقدار پر پوری طرح قائم تھے، اور اب چھوٹے بھی ایسے ملے جو ان اقدار کو جذب کرنے میں سنجیدہ ہیں. تو یہ شارق صاحب جو ہیں عمر میں مجھ سے چھوٹے ہیں، لیکن یہ کہ ان تینوں قدروں کو انٹرنلائز کرنے کے معاملے میں یہ مجھ سے تو کم از کم بہت زیادہ پرجوش ہیں. تو آج انہی کی فرمائش پر میں کچھ ایسی شخصیتوں کا تذکرہ کروں گا کہ جن شخصیتوں کے نہ ہونے سے تہذیب ویران ہو جاتی ہے اور آدمیت بے جواز رہ جاتی. کہ بڑا کام یہ نہیں ہے کہ میں عالم بن جاؤں، میں کامیاب آدمی بن جاؤں. بڑا کام یہ ہے کہ ان تینوں قدروں کو اپنے اندر کے نظام چلانے والی تین بڑی قوتوں کی حیثیت دے کر پھر ان کا نمائندہ بن کر اپنے سماجی نظام میں برکت اور افادیت کا جو چلن ہے اس کو جاری رکھنا. تو جو سب سے بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کا وجود کل ہوتا ہے، ذہن جز ہوتا ہے. اب جو چھوٹے لوگ رہ جاتے ہیں ان کا ذہن کل ہوتا ہے یا نفس کل ہوتا ہے اور وجود اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے. تو ان لوگوں میں پھر ایک خرابی رہ جاتی ہے کہ یہ آئیڈیاز کو، یعنی انسان کا جو سب سے بڑا ہدف ہے وہ ہے کہ وہ آئیڈیاز کو، اپنے آدرش کو عمل میں اور حال میں لا کے دکھائے. تو یہ انسان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. یعنی وہ شعور کی بہترین حالتوں کو وجود کے بہترین احوال میں بدل کے دکھائے. تو جو لوگ ذہن کو کل مان کر اب اس کے ایک جز کے طور پہ زندگی گزارتے ہیں وہ اس ذمہ داری کی طرف متوجہ نہیں ہو پاتے. ان کے اندر یہ والی پیاس نہیں لگتی جس پیاس کے لگے بغیر آب حیات نہیں ملتا. مثال کے طور پر تو آج میں جن لوگوں کا ذکر کروں گا وہ غیر معروف ہیں اور ان کی کوئی علمی مرتبہ بھی ایسا نہیں ہے. ان کی کامیابیاں بھی جو آج کل معاشرے میں عزت کا سبب سمجھی جاتی ہیں وہ بھی نہیں ہیں، بلکہ ان میں سے کچھ نے معاشرے کی حقارت کے دائرے میں رہتے ہوئے زندگی گزاری اور معاشرے میں باعزت ہو جانے کے ہر موقع کو نہایت بے نیازی سے ٹھکرایا. مطلب یہ وہ لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں، مطلب جاننے کا مطلب ہے کہ اندر سے جانتا ہوں. ان لوگوں کے ساتھ برسوں صبح شام رہا ہوں. تو ان میں سے
مطلب مجھے سچی بات ہے کہ مجھے الفاظ سے اتنا فائدہ نہیں ہوا، یعنی معنی اگر لفظ کے میڈیم سے آ رہا ہے تو مجھے اتنا فائدہ اس کا محسوس نہیں ہوا جتنا وہی معنی اگر کسی شخصیت کے وسیلے سے ٹرانسفر ہو تو، یعنی کہ معنی کا بڑا جو ظرف ہے وہ آدمی ہے، وہ لفظ نہیں ہے۔ تو میں نے اللہ کا شکر ہے کہ دونوں طرح کے حضرات سے فیض اٹھایا۔ اللہ مطلب زندگی میں کبھی بے اطمینانی نہیں رہی، کبھی اکیلا پن محسوس نہیں ہوا منفی معنوں میں، کبھی کسی بھی تکلیف کو دل میں، کسی بھی پریشانی کو دل اور دماغ میں ایک آدھ منٹ سے زیادہ جگہ بنانے کا موقع نہیں ملا۔ میں اپنی بات کہہ رہا ہوں کہ 16 برس کی عمر سے اکیلا ہر طرح کا ایڈونچر کیا، اور دنیا بالکل بھی نہیں ہے اور دنیا بہت زیادہ ہے، دونوں طرح کی زندگی گزاری۔ لیکن ان لوگوں کی برکت سے، اپنے بڑوں کی برکت سے، اپنے دوستوں کی برکت سے مجھے ایسا لگا کہ یہ تکلیفیں جو ہیں یہ مجھ سے کوئی غیر متعلق آدمی جھیل رہا ہے، اور اسی طرح یہ آرام جو ہے وہ مجھ سے میری طرف سے کوئی ٹھیکیدار ہے وہ آرام اٹھا رہا ہے۔ تو کچھ بھی نہیں، یہ مطلب ایک ایسا ڈیٹیچمنٹ جو آپ کو اپنی خودی سے بھی نہ جڑنے دے، جو چیزوں اور آپ دونوں میں حائل رہے، آپ چیزوں اور اپنے گیون سیلف کے تعلق کے قیدی بننے کی بجائے ان دونوں کے تعلق کو اوپر سے نگرانی کریں۔ تو یہ ہم نے ایسے لوگ دیکھے، ایسے اساتذہ دیکھے، ایسے دوست دیکھے، ایسے ماں باپ، ایسے باپ دادا دیکھے۔ تو اس ماحول میں مطلب آج اب میری عمر 70 کے قریب ہو گئی، تو مجھے زندگی میں اگر کوئی معنی ہے میرے لیے اور جس پہ میں چاہتا ہوں کہ اگر ابھی میں مر جاؤں تو اطمینان سے مر جاؤں گا، تو وہ یہ سب نہیں ہے کہ اولاد ہے اور یہ ہے، وہ بھی ظاہر ہے اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن وہ یہ ہے کہ مجھے ایسے ماحول میں ایسے لوگ ملے ہیں، مجھے اس کائنات کا جو خلاصہ ہے، یعنی آدمی اپنی حقیقی فنکشنالٹیز کے ساتھ، مجھے اس طرح کے سینکڑوں لوگ ملے۔ تو آدمی اگر اپنی حقیقت سے جڑ کر اپنی شخصیت بنانے میں کامیاب ہے تو اس پوری کائنات ہی میں نہیں، جنت میں بھی اس کے ہم مرتبہ کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اس پوری کائنات میں جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ مجھے 2 4 10 15 نہیں بلکہ سینکڑوں کے حساب سے ملی۔ تو دوست بھی ایسے، سب ایسے ہی تھے۔ تو اس میں میرے لیے انتخاب کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، بلکہ میں اب سوچ رہا ہوں کہ اپنے تمام بڑوں کا تعارف کرواؤں، کیونکہ یہ مجھ پہ قرض ہے، اور ان کے ذکر میں ایسی برکت انشاءاللہ ہوگی کہ وہ جن اوصاف کی بنیاد پہ بڑے آدمی ہیں ان اوصاف کی طرف ہمیں بھی کشش محسوس ہونے لگے گی۔ تو ہمارے اندر جو ہمارا جو مقناطیس ہے نا وہ پاؤں میں لگا ہوا ہے۔ ہر آدمی ایک مقناطیس ہے کہ وہ چیزوں کو اٹریکٹ کرتا ہے، جذب کرتا ہے، کشش کرتا ہے۔ تو ہمارے مقناطیس کا جو رخ ہے وہ زمین کی طرف ہے۔ زمین میں جو بھی کاٹ کباڑ پڑا ہوا ہے وہ سب کیچ کر لیتا ہے اور ان کو بڑی اپنا کامیابی سمجھتا ہے۔ اور بعض خوش قسمت ہوتے ہیں جن کا مقناطیس چھت کی طرف ہوتا ہے، تو وہ ستارے کیچ کرتا ہے، وہ سماویت کے احوال کیچ کرتا ہے۔ تو مجھے اللہ کا شکر ہے کہ ایسے ہی لوگ ملے جنہوں نے ہمارے مقناطیس کو شاید نہ کیا ہو چھت کی طرف، لیکن ہم نے دیکھ لیا ہے بہرحال۔
اور انہیں دیکھنے سے ایک نظر پیدا ہو گئی ہے کہ آج کل کے لوگ زیادہ اچھے نہیں لگتے، مطلب جیسے پیر ہیں اور یہ ہیں وہ ہیں، یہ زیادہ اچھے نہیں لگتے، کیونکہ میں نے انسان کو اس کی اوریجنل ہیوملٹی اور اس کے ریئل فخر کو جمع کیے ہوئے دیکھا ہے۔ تو آج کہاں ہیں یہ سب معاملات؟ تو خیر، ایک میرے بڑی عمر کے دوست تھے، مجھ سے وہ ہوں گے 20 برس بڑے، تو اکرام اللہ صاحب، یہ لیکن بے تکلفی اتنی تھی کہ میں سمجھیں کہ 18 برس کا ہوں گا، وہ 40 برس کے ہوں گے، لیکن میں انہیں تم کہتا تھا، تو بالکل برابری سے۔ تو ان کے ساتھ جو ہے نا وہ رہتے ہوئے وہ مجھے لگتا تھا کہ یہ جیسے جان بوجھ کر لوگوں کو اپنے بارے میں غلط فہمی میں رکھتے ہیں، یعنی ملامتی قسم کے آدمی ہیں۔ ویسے وہ ٹھیک ٹھاک تھے، لیکن ایک تجسس انہیں دیکھتے ہوئے ایک تجسس سا رہتا تھا کہ یہ کیا چھپا رہے ہیں۔ تو ان صاحب کا ایک واقعہ بتاتا ہوں جو انشاءاللہ مطلب بڑائی کی ایک حقیقی پہچان جو ہے واضح کر دے گا۔ یہ وہ زمانہ تھا، ایوب خان کا زمانہ تھا، 1 یونٹ تھا، کراچی کا کمشنر بہت بڑی چیز ہوتا تھا، جیسے وزیر اعلیٰ ٹائپ کی۔ تو وہ کمشنر کراچی ایک صاحب تھے، ان کا نام تھا جماعت علی شاہ۔ تو یہ ان کے پاس جاتے تھے، اور یہ بالکل جیسے مسکین سے آدمی تھے، تو وہاں جاتے تھے اور وہ کمرہ بند ہو جاتا تھا، اور عجیب عجیب طرح سے ملاقاتیں ان کی ہوتی تھیں۔ تو ہم لوگوں کو بڑی فکر ہو گئی کہ یہ کن چکروں میں پڑ گئے، کیونکہ وہ ایک بوہیمینزم نوجوانی میں ہوتا ہے نا کہ ہر چیز کو رد کرو اور یہ کرو، یا اپنی محرومیوں کا انتقام لو کہ یہ بھی غلط اور وہ بھی غلط۔ تو میں ان کے سامنے جیسے بڑا زاہد بن کے ان سے بات کرنے لگا۔ میں کہ یہ آپ نے کیا، آپ ان کے پاس جاتے ہیں، اور آپ کو کیا ضرورت ہے ان کے پاس جانے کی؟ یا کہنے کمشنر ہے، وہ حاکم ہے، کام ہوتے ہیں۔ اس سے میرے دل میں ان کی منزلت کم ہو گئی۔ کوئی 3 برس یا 2 برس بعد جماعت علی شاہ اولڈ ایلیگیرین سوسائٹی میں آیا تقریر کرنے، اور وہ اس کا آخری ہفتہ تھا۔ وہاں اس نے ان کا نام لے کر اکرام اللہ صاحب کا کہا کہ مجھ پہ بہتوں کے احسانات ہیں، لیکن اکرام اللہ کا احسان اتنا بڑا ہے جو میرے باپ نے بھی نہیں کیا ہوگا مجھ پہ۔ اب احسان اللہ ان سے چھوٹے تھے عمر میں۔ پتہ یہ چلا کہ جماعت علی شاہ صاحب کی انگریزی اچھی نہیں تھی، تو وہ جو بڑی لمبی عبارتیں جو لکھ کر پیش کرنی ہوتی تھیں وہ نہیں لکھ پاتے تھے، تو اس کے لیے وہ انہیں بلواتے تھے، یہ کمرہ بند کر کے وہ ڈرافٹ لکھتے تھے۔ اور اس شخص نے 2.5-3 برس ہمیں اپنے آپ سے روٹھا ہوا رکھا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ غرض مند میں نہیں ہوں، غرض مند جماعت علی شاہ ہے۔ تو یہ جو ٹائپ میں نے عرض کیا ہے، یہ ایک خاص غرض سے کیا ہے کہ یہ ٹائپ ایسا تھا کہ یہ اس زمانے میں اچھے لوگوں میں پایا جاتا تھا۔ مطلب ایسا نہیں کہ صرف اکرام اللہ ایسے تھے، بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جن کو کوئی غرض، دنیاوی غرض نہیں تھی۔ تو اسی طرح اکرام اللہ کے والد صاحب حیدرآباد میں فوت ہوئے، تو ان کی کچھ جاگیر وغیرہ یا کچھ جائیداد وغیرہ تھی، وہ سب انہیں ملی کیونکہ یہ اکلوتے تھے۔ تو ان کے پاس کوئی دوست پہنچا
اس نے کہا یار تم تو کراچی میں رہتے ہو، حیدرآباد والا گھر ہمیں دے دو. تو انہوں نے اسی وقت کہ تمہارا ہوا اور خود اس کو گلے سے پکڑ کے لے گئے اور اس کے نام ٹرانسفر کروایا، رجسٹری کروائی. اور وہ گھر بڑا تھا، مطلب جیسے 3-4 ہزار گز کا، وہ دے دیا. اور خود جو ہے وہ 2 کمروں کے فلیٹ میں رہتے تھے. وہ خیر کوئی ایک بات پہ اب بات ختم کر دیتے ہیں. یہ کسی وقت جیسے اس کو ایک البم کی طرح کھولیں گے اچھے لوگوں کے تذکرے کو، تو انسان میں جتنی بھی خوبیاں ہیں، چاہے وہ ذہنی ہوں یا اخلاقی ہوں، یعنی خوبی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آدمی اپنی حقیقت کے ایکسپیرینس اور ایکسپریشن میں رہے. تو اس طرح کی خوبیاں جو آدمی کو اس کی حقیقت سے ایک آرگینک تعلق پیدا کر کے اس کی شخصیت کو نمو فراہم کرتی رہتی ہیں، اس طرح کی خوبیاں ذہنی نہیں ہوتی، بلکہ ذہن کا ضرورت سے زیادہ استعمال یا اس پر زیادہ انحصار ان خوبیوں میں سے تازگی کو اور جوش کو ختم کر دیتا ہے، مطلب وہ متاثر کر دیتا ہے. تو یہ جو مطلب ہم اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے یہ بات کر رہے ہیں کہ چیزیں ذہن سے دل میں نہیں جاتی. ذہن میں ایک چیز آ گئی تو اگر قلب سلیم ہے، بیدار ہے، تو وہ اس کے لیے ذہن کا جھوٹا جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، اسے ذہن کا میڈیم قبول نہیں ہے. لیکن ایک چینل اور ہے حقائق کا اور بڑے بڑے معارف اور احوال کا، وہ ہے کہ چیزیں دل میں آ کر ذہن کو روشن کرتی ہیں. تو پوری کوشش کریں اپنی تعلیم سے بھی، اپنے کردار سے بھی، اور اپنے بارے میں بندھے ہوئے تصور میں بھی اس چیز کو داخل کریں کہ میری اخلاقی شخصیت کی تکمیل میں یہ جو چینل ہے نا یہ کھل جائے کہ چیزیں دل میں آئیں اور ذہن کو جگمگا دیں. تو کیونکہ ذہن سے جو چیز آئے گی، جس چیز میں بھی ذہن کی آمیزش ہوگی، اس میں بے اطمینانی ضرور ہوگی، اس میں اوپری پن ضرور ہوگا، تو وہ دل نہیں قبول کرتا. تو اس کو ذرا ہم لوگ مشق کریں کہ ایک مرتبہ جیسے ہر آدمی کو چاہیے، خصوصاً نوجوانوں کو، کہ وہ ایک مرتبہ یہ کہیں، ذرا خود پہ غور کریں، خود پہ وہ مراقب ہو جائیں اور ایک مرتبہ یہ تلاش کریں کہ میں کس سے کہوں کہ میں تیرا ہوں. آدمی کی آخری منزل یہ ہے، یعنی آدمی کی پوری شخصیت کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ کون ہے جس کے تم ہو، کہ میں تیرا ہوں. اب کوئی کہے گا میں بل گیٹس کا ہوں، کوئی کہے گا میں یونیورسٹی کا ہوں، کوئی کہے گا میں دولت کا ہوں، کچھ بھی. یہ جواب ہر آدمی کے پاس ہے کہ میں کس کا ہوں. بس یہ جواب جس دن آ جائے نا کہ میں اللہ کا ہوں یا میں کسی بڑی قدر میں فنا ہونے والا ہوں، تو پھر ہم پر کچھ ایسے دروازے کھلیں گے جو رسمی تعلیم، رسمی مذہبیت اور ایک بالکل کھوکھلی سی تہذیب سے نہیں پیدا ہو سکتے. تو 4-6 ایسے آدمی پیدا ہو جائیں نا کہ جو خود کو شعلہ بنا لیں، تو شعلے کی حرارت ہر کوئی محسوس کرتا ہے. اور دوسری یہ کہ سب سے بڑی چیز جو انسان میں ہے کہ وہ ہمیشہ
مطلب وہ اپنے بارے میں کسی بھی بڑائی اور اچھائی کا وہم بھی نہیں رکھتا. دنیا میں جو سب سے بڑے لوگ ہر ڈسپلنز میں ہوئے ہیں، یعنی صرف روحانیت کی بات نہیں ہے، سب سے بڑے لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے. یعنی جو دنیا کو بدل دیتے ہیں ان کا اپنا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بالکل کسی قابل نہیں سمجھتے. اور تیسرا جو اب ہمیں درپیش ہے چیلنج، کیونکہ اب آدمی جو ہے وہ روبوٹ بنے گا یا روبوٹ کی رعایا بنے گا. آدمی جس ڈیفائن کرتا تھا کہ میں سوچ سکتا ہوں، تو سوچنے کا کام بھی اب اس کے لیے کوئی اور کرے گا. اس طرح کی بہت سارے خطرات آ رہے ہیں سامنے، جن کو کہا جا رہا ہے کہ اب نوع انسانی میں ارتقا ہوگا اور پھر اس کا نام ہی مختلف ہو جائے گا. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ زندہ لوگوں سے تعلق کو اپنے وقت کا بہترین استعمال سمجھو. زندہ دوستوں سے، ماں باپ سے، بھائی بہنوں سے بالکل سامنے بیٹھ کے جو تعلق ہے، یہ کتاب پڑھنے سے بہت زیادہ مفید ہے. وہ کتاب، وہ علم جو آپ کو خود غرض بنا دے، وہ اس لا علمی سے تو بہت ہی کم تر ہے نا جو آپ کو بے غرض رکھے. تو یہ سب، اور یہ کیونکہ نیٹ ویٹ نے بڑا انتشار پیدا کر دیا ہے. استاد ہے نہیں، وہ لے لے کے جمع کیے جا رہے ہیں. اب اس میں آپ کے پاس کوئی ایسا طریقہ ہے ہی نہیں کہ آپ یہ تو کم از کم چیک کر لیں کہ یہ غلط ہے صحیح ہے. مطلب ایک صاحب کو میں نے کہا کہ بحریں اکٹھی کرو، وہ جو شاعری کی بحریں، تو وہ کوئی 44-45 بحریں لے آئے بڑے فخر سے. تو میں نے کہا یار 44-45 تو ہیں بھی نہیں، تو اردو میں تو مستعمل 17 ہیں 16 ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ عربی میں بعض ٹکڑوں کو بحر کہا گیا تھا، وہ بھی انہوں نے جمع کر لی. اب اس آدمی کو اگر فرض کیا بتانے والا نہ ملتا تو یہ تو مطمئن ہو جاتا نا کہ 44 بحریں ہیں. تو یہ جو ماڈرن گیجٹس ہیں یہ آدمی کو کھوکھلا کر رہے ہیں اس میں. اور آدمی کی سب سے بڑی صلاحیت اس کی حس سے تعلق ہے، جس سے وہ حالت تسکین میں رہتا ہے. تسکین، معاف کیجیے گا، آپ مذہبی لٹریچر ہی صرف پڑھتے رہیں گے نا تو کوئی تسکین وسکین نہیں ملتی. تسکین ملتی ہے میرے حس سے تعلق کو عمل کرنے کا موقع فراہم کرنے والے دوسرے لوگ. یہ مجھے ڈر ہے کہ اگلی جو نسل ہوگی وہ انتہائی ایبسرڈ تنہائی کا شکار ہوگی، اور یہ تنہائی بھی روبوٹک ہوگی، مطلب اپنے آپ کے احساس کے بغیر تنہائی ہوگی. تو بڑا وہ جہنم ہے. تو اس کی بھائی تیاری کرو، اور سب لوگ آپس میں محبت، آپس کے لیے وقت ہونا چاہیے. ہمارے استاد ہمیں 4-4 گھنٹے بیٹھنے کی اجازت دے دیتے تھے. مطلب بس بیٹھے ہوئے ہیں. اب کیا ہے کہ اب 50 خیالات ذہن میں آ رہے ہیں، اور ان خیالات سے کچھ ہوا رہا نہیں، بس وہ خیالات ذہن میں آ رہے ہیں، کیونکہ وہ کمپیوٹر نے آئنسٹائن کے خیالات کو آپ کے دماغ میں منتقل کر دیا ہے. تو اب آپ ان خیالات میں جو گڑبڑیں کر رہے ہیں، بس اسی پہ ہماری ذہنی زندگی چل رہی ہے. اچھے آدمی کی قدر کرنا اور غیر مشروط قدر کرنا. مطلب اچھا آدمی یہودی بھی ہے تو پسندیدہ ہے، کیونکہ مجھے جو چیز سب سے پہلے اٹریکٹ کرنی چاہیے وہ آپ کی اچھائی ہے.
جو لوگ اچھائی کے قدردان نہیں ہیں نا، وہ اسی وجہ سے زیادہ سخت مذہبی لوگوں میں سنگ دلی ہوتی ہے، خود پسندی ہوتی، وہ اسی وجہ سے ہوتی نا کہ یہ قدرت کے اس ضابطے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں کہ اچھائی کسی میں بھی ہو، اس کا نظریہ عقیدہ کچھ بھی ہو، وہ آدمی اچھا ہے تو مجھے اس کے دیگر پہلوؤں سے کوئی غرض نہیں۔ اچھا آدمی قیامت کے دن واضح ہوگا کہ اللہ بنیادی انسانی اچھائیوں کا کتنا قدردان تھا۔ اب گنگا رام کے کنارے سے گزرتے ہو تو جس آدمی کو احسان مندی نہ محسوس ہو سر گنگا رام کی، تو وہ کہاں کا مسلمان، کہاں کا ہاں؟ یا مدر ٹریسا تھیں، آپ ایک عبدالستار عیدی پہ کر رہے ہیں، وہاں پہ ایسے 5,000 لوگ ابھی بھی کام کر رہے ہیں جو گمنام ہیں۔ مدر ٹریسا کو دیکھا ہے میں نے، اور وہ مطلب ناممکن ہے، یا جو رتفاؤ تھیں یہاں پہ ڈاکٹر رتفاؤ، کوئی کر سکتا ہے آپ کا شیخ، کوئی آپ کا پیر یہ ایسے خدمت کہ وہ جنت کو چھوڑ کے دوزخ میں آئی ہیں نا، وہ تو جرمنی وغیرہ کی تھیں، وہ ایک جنت ہے ہمارے مقابلے میں۔ وہ چھوڑ کے اس خاتون نے اپنی نوجوانی سے موت تک کا وقت یہاں کے جزامیوں میں گزارا ہے، تو میں اس کے بارے میں کسی کی ناقدانہ تنقید سننا جو ہے وہ حرام سمجھوں گا۔ میری نظر میں اس کی ہر چیز ناقابل اعتبار ہو جائے گی اگر وہ رتفاؤ کو کسی اور پہلو سے تنقید کا نشانہ بنائے گا یا اس کی اچھائی کو ڈھانپنے کی کوشش کرے گا۔ یہ پیغمبرانہ کام ہیں۔ اچھا، آخر میں ایک ہندو آدمی کا بتا دوں، وہ بڑا زبردست واقعہ اور تازہ ہے، مطلب 10 برس پہلے کا۔ میں جناب حیدرآباد دکن گیا انڈیا میں، وہاں کانفرنس تھی، تو صبح وہ جہاں ہم ٹھہرے وہ مسلمانوں کا ہوٹل تھا، تو میں نے نیچے ریسپشن والے سے کہا کہ یار فجر کتنے بجے ہوتی ہے، رات کو ہم پہنچے تھے، ان کا اتنے بجے ہوتی، مجھے شوق تھا کہ میں فجر کے وقت مسجد دیکھوں کہ مسلمان کیسے آتے ہیں۔ تو میں جب اترا تو وہ 1 گھنٹہ پہلے اتر گیا، مطلب کچھ گھڑی وڑی کا مسئلہ تھا، تو 1 گھنٹہ وہ لڑکا سو رہا تھا جو کہہ رہا تھا کہ میں چلوں گا تمہارے ساتھ، تو میں خیر باہر نکلا تو ہندوستان میں ایک ہے کہ بہت صبح سویرے بس اسٹاپ پہ کچھ لوگ نظر آتے ہیں، تو وہاں بس اسٹاپ تھا، تو ایک صاحب کھڑے تھے، ان کی داڑھی خوب لمبی سی، تو میں سمجھا مسلمان ہیں، میں نے کہا کہ بھئی وہ مسجد یہاں کہاں ہے، سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب بھی وعلیکم السلام دیا، کہ مسجد کہاں، وہ تھوڑی دیر سوچتے رہے، کہنا نہیں آج تم نہیں پہنچ سکو گے، تم باہر سے آئے ہو، میں نے کہا پاکستان سے آیا ہوں، تو انہوں نے کہا چلو میں چھوڑ جاتا ہوں، تو وہ یوں گھوم گھوم کے گلیوں میں کوئی آدھا کلومیٹر چلے تو وہاں اذان کی آواز شروع ہوئی، تو کہنے یہ مسجد ہے، تو میں سمجھا کہ یہ بھی میرے ساتھ چلیں گے، تو خیر انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے اب ایسے اسی طرح واپس چلے جانا، تو میں نے پوچھا حضرت آپ کا نام کیا ہے، تو انہوں نے کچھ رام دیال یا ہندوانہ نام بتایا، تو اب اس کی احسان مندی میرے اندر سے کبھی نہیں جائے گی انشاءاللہ، اور کیونکہ یہ سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غیر مسلم جو حسن سلوک کرنے والے لوگ ہیں ان کے احسان کو ہمیشہ مانا، ہمیشہ ان کی تعریفیں کی۔ تو اچھائی کو بس اہمیت دیں، باقی کون حق پر کون، وہ اللہ میاں فیصلہ کریں گے، اس میں مجھے آپ کو داروغہ نہیں بنایا گیا ہے، ہمیں تو بس آدمی کی اچھائی سے مطلب ہے اور ہمیں اس کے ساتھ اچھا رہنا ہے۔ وہ آدمی کتنا خود غرض ہے کہ جو آپ سے اچھائی کرنے سے پہلے آپ کا مذہب پوچھے، تو وہ اچھائی کسی کام کی رہ گئی؟ یہ بھائی سب لوگ کریں، بس وقت نکالیں
تھوڑی دیر اس کو آف کریں موبائل وغیرہ کو، اور ہم میں وہ جو ہے نا وہ ایک آرگینزم جو بیسک ہیومن آرگینزم ہے نا وہ بھی ویک پڑتا جا رہا ہے، کہ جبلتیں بھی کمزور پڑتی جا رہی ہیں. وہ صرف ایک عجیب طرح کا مصنوعی ماحول جیسے اپنے اوپر اوڑھ رکھا ہے، تو اس سے نکلیں. اور اللہ چاہے تو یہ کووڈ وغیرہ کا مسئلہ حل ہو جائے نا تو ہم ایسی جگہ بھی تلاش کریں گے، یا کسی سے کہیں گے کہ بھئی کوئی ایسا ہو کہ وہاں لوگ لیکچر سننے یا دینے نہ آئیں بلکہ کچھ کھیل کود اور یہ سب ہو. میں 45 برس کا تھا جب تک میں اپنے نوجوان برخورداروں کے ساتھ کرکٹ کھیلتا تھا اور ان سے کوئی رعایت نہیں مانگتا تھا. مطلب جو فاسٹ بولر ہے تو فاسٹ بال کرے، کبھی لگ بھی جاتی تھی لیکن کھیلتا. وہ مجھے معلوم ہے کہ جب چھوٹے بڑوں میں محبت کے ذرائع نصیحت سے نہیں پھوٹتے، بے تکلفی سے نکلتے ہیں.